فرمایا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار۔ معاذ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، بیٹھے ہیں ہم سرور دو جہاں کی مجلس میں بیٹھے ہیں، حالات کی مزاج کی شگفتگی دیکھی تو میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس پر عمل کروں تو جنت مل جائے، جہنم سے بچ جاؤں۔ قال النبی یا معاذ لقد سألت بأمر عظیم وإنه ليسير على من يسره اللہ تعالی۔ اے معاذ تو نے بہت بڑا وظیفہ مانگا، بہت بڑا سوال کیا ہے، بڑا مشکل سوال کیا ہے، لیکن اللہ اگر آسان کر دے تو کوئی مشکل نہیں۔ آپ نے فرمایا یا معاذ هل ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں معاذ آپ کو بھلائی کے دروازے بتا دوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ۔ معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کیوں نہیں، اے اللہ کے حبیب ضرور بتائیے۔ فرمایا الصوم جنہ، کبھی کبھی روزہ رکھا کرو، یہ جہاں ڈال کا سبب بنے گا میدان حشر میں۔ والصدقۃ تطفی الخطیۃ کما یطفی الماء النار، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کرتے رہا کرو، اللہ کی رضا کی خاطر، کیمرے کی آنکھ میں آنے کے لیے نہیں، بہوا کے نعروں کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کیا کرو۔ صدقہ غلطیوں کو گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور فرمایا وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور بھلائی کا دروازہ بھی معاذ بتاتا ہوں، رات کے آخری حصے میں تہجد کے ٹائم پر اٹھ جایا کرو، اس وقت اللہ پاک مناجات کو رد نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا یا معاذ هل ادلک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنانہ، قلت بلا یا رسول اللہ۔ کہا اے معاذ میں تمہیں اپنے مذہب کی بنیادی چیز بتاؤں، اس کا بنیادی ستون بتاؤں، اس کا فخریہ طور پر جو کوہان ہے وہ بتاؤں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ کہا سنو رأس الامر الاسلام، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں قیمتی چیز میرے مبعوث ہونے کے بعد اب مذہب اسلام ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ وعمودہ والصلاۃ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ستون اسلام کا نماز باجماعت کی پابندی ہے، کبھی نہ چھوڑنا۔ تیسری چیز اسلام کا سر شان و شوکت سے بلند رہے گا، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور کہا اے معاذ میں کیا تمہیں اور ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو ہے تو ایک، لیکن یہ ساری چیزیں جتنی بتائی ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گی؟ میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، کہا یا معاذ کف علیک ذالک، اس زبان کو کبھی نامناسب شکل میں استعمال نہ کرنا، پکڑا جائے گا۔ معاذ نے کہا وَإِنَّا لَمُوَاخِذُونَ بِلِسَانِهِ، اے اللہ کے محبوب جب ہم زبانوں سے کچھ ادا کرتے ہیں تو اس پر بھی مواخذہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکب الناس علی وجوہہم علی مناخرہم باحصاد السنتہم، سننا بہت سارے لوگوں کو پیشانیوں کے بل جہنم میں گرایا جائے گا،
یہ ان کی زبانوں کی کھیتی ہوگی جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا یہ نقطے کی بات ہے۔ اور یہ دنیا ہے دوستو، اس کا نام دار العمل ہے، ایک آخرت ہے، وہ دار الجزا ہے۔ دار الجزا تب بنے گی، تب سنورے گی جب یہ دار العمل ٹھیک ہوگا۔ مال و دولت زیادہ کمایا، بڑے بڑے بادشاہ بھی مال و دولت والے گزرے اور اسلام کو نہیں اپنایا، تو بڑے بڑے بھی اپنی قبروں پر دروازوں پر لکھا گئے، نوشیروان کے در پہ لکھا تھا بآب زر۔ بڑا بادشاہ نوشیروان ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں بھی ان خوش نصیبوں میں ہوں، جب دنیا میں آیا تو نوشیروان جیسا عدل و انصاف والا بادشاہ تھا، لیکن وہ مرتے وقت کیا لکھوا گیا؟ نوشیروان کے در پہ لکھا تھا بآب زر، اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے، کہاں ہمارا کر و فر، ہٹو بچو آہو بکا۔ روٹ لگ گیا 1.5 گھنٹہ، گاڑیاں بند رہی، یہ ختم، کوئی ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایمان اور عمل صالح کی پونجی ہے تو یہ وفادار دوست ہے، قبر میں بھی ساتھ، میدان حشر میں بھی ساتھ، حساب کے وقت بھی یہ سرمایہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا